گھر پر آ رہے ہوں مہمان اور بہت ہی کچھ خاص بنانا ہو تو دہلی کی اس روایتی دانے دار قورمے سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا ایک ایک دانہ اور اس کی خوشبودار گریوی، تو بنا وقت ضائع کے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک برتن میں ہم نے آدھا کپ تیل ڈال دیں گے، کوکنگ آئل شامل کیا ہے اور چولہے کو ہم شروع کر دیں گے۔ تو یہاں پر 2 عدد پیاز ہے جس کو باریک سلائس میں کاٹ لینا ہے آپ نے، اور پیاز ایکول کٹی ہوئی ہونی چاہیے ایک طرح سے۔ یہ تو میں نے کاٹی نہیں، چلو میں کاٹ لوں گی اس کو۔ تو دیکھیں ساری پیاز کو ایک جیسا کٹا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ پیاز کاٹنے والی مشین سے کاٹ لیں یا ہاتھ سے کاٹ لیں، لیکن ہمیں اس کا بیرستہ بنانا ہے تو ایک جیسے ہونی چاہیے پیاز کو۔ یہاں پر ہیٹ دیکھ لیتے ہیں کہ تیل گرم ہو چکا ہے، تو یہاں پر اس کو ذرا سا پیاز ہم ڈال کر دیکھیں گے، اگر گرم ہو گیا ہوگا تو یہ اوپر آ جائے گی۔ تو جی ہاں، یہاں پر پیاز گرم ہو چکی ہے، تیل گرم ہو چکا ہے، تو ہم اس میں پیاز شامل کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے، اور ہمیں اسے درمیانی آنچ پر، آپ شروع سے فل نہیں رکھیں گے، درمیانی آنچ کے اوپر اس کا آپ نے پیاز کو لال کرنی ہے۔ یہاں پر آپ کو پیاز کو لال کرنا ہے پیاز کا، کیونکہ قورمے کا سارا کلر کا دار و مدار پیاز پر ہوتا ہے۔ یہاں پر جب تک ہماری پیاز فرائی ہوتی ہے تو کچھ اسپائس ہے یہاں پر ہڈی والی چکن ہمارے پاس آدھا کلو ہے۔ گرم مسالے میں ہمارے پاس دار چینی کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک تیج پتہ ہے، آلو بالکل آپشنل ہے یہاں پر، ہری الائچی 3 عدد ہے، بڑی الائچی 1 عدد ہے، لونگ 4-5 ہے، 6 سے 7 دانے کالی مرچ کے ہیں، دار چینی کے 2 ٹکڑے، آپ نے زیرہ بالکل بھی شامل نہیں کرنا ہے، 1 چٹکی جائفل ہے، 1 چٹکی جاوتری ہے ہمارے پاس، 1 کھانے کا چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، اور یہاں پر 1.5 ٹیبل اسپون ہمارے پاس پسے ہوئے دانے، یہی دانہ بنائے گا، 1 چائے کا چمچ لال مرچ ہے، 1/4 اسپون ہلدی ہے، 1 چائے کا چمچ کشمیری لال مرچ ہے، اور 1 چائے کا چمچ ہمارے پاس نمک ہے، اور 1 کپ پھینٹا ہوا دہی ہے۔ یہاں سارے اسپائس ہیں، آپ یہاں پر اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اور ایسس ہے یہاں پر، اگر آپ کیوڑا واٹر ڈال رہے ہیں تو 1 ٹی اسپون، اور ایسس ڈالیں گے تو 2 سے 3 قطرے۔ تو آئیے ہم پیاز کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو پیاز ہماری اس اسٹیج پر پہنچ چکی ہے، لگاتار چمچ چلاتے رہیں گے آپ۔ ویسے اسکرین کے اوپر سارے مسالے میں نے لکھ بھی دیے ہیں، اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے گی تو آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم چولہے کو بند کر دیں گے، کیونکہ جیسی پیاز ہمیں چاہیے تھی ایسی مل چکی ہے، تو یہاں پر چولہے کو بند کر دیں گے اور پیاز کو باہر نکال لیں گے، کیونکہ پیاز ہمیں ڈارک کلر کی نہیں کرنی ہے۔ تو اس کو بھی پھیلا لیں گے، یا براؤن پیپر پر یا ٹیشو پیپر پر اس کو پھیلا لینا ہے، اور آپ اس کو مہربانی کر کے آپ اس کو بلینڈر میں نہیں پیسیں گے، کیونکہ ہم دہلی کا دانے دار قورمہ بنا رہے ہیں، دلی اسٹائل کا۔ تو یہاں پر اس کو ہم ہاتھ سے چورا کریں گے یا ہاون دستے میں کوٹ لیں گے اس کو۔ تو یہاں پر چولہا پھر سے شروع کر دیا ہے، اور ہم اس میں گرم مسالے شامل کریں گے۔ دیکھیں آپ نے زیرہ نہیں ڈالنا، کیونکہ ہم سالن نہیں بنا رہے ہیں، چکن کا قورمہ بنا رہے ہیں۔ تو یہاں پر 1 منٹ تک دھیمی آنچ پر ہم گرم مسالے کو دھیمی آنچ پر ہم سوتے کریں گے یہاں پر۔ اور کیا زبردست گرم مسالے کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب تک گرم مسالہ فرائی ہو رہا ہے، ہم ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آپ بتایا کریں کہ آپ کس کنٹری سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں، تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ ہمیں کہاں کہاں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر 1 منٹ ہو چکے، اب ہم اس کے اندر چکن ڈال دیں گے، اور لہسن ادرک کا پیسٹ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے۔ لہسن ادرک کا پیسٹ ہم نے 1 کھانے کا چمچ استعمال کیا ہے۔ اب اس کو آنچ کو درمیانی کریں گے، اس کو 3 سے 4 منٹ تک ہمیں اس کو بھون لینا ہے، جب تک ہمارا چکن کلر تبدیل نہ کر لے، ہمیں اسے بھونتا رہنا ہے۔ میں یہاں پر ریسیپی میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، تاکہ کوئی بھی مرحلہ آپ لوگوں کو مشکل نہ لگے۔ اب یہاں پر اسپائس شامل کر دیں گے ہم، اور آنچ کو بالکل سلو کر دیں گے، اور 1 منٹ تک ہمیں اسے بھی بھون لینا ہے، اور لگاتار چمچ چلاتے رہیں گے۔ اگر پانی تھوڑا سا آپ کو لگے کہ مسالہ چپک رہا ہے، تو آپ ہلکا سا چھیٹا پانی کا قورمے کے اندر دے دیں گے، تو اس سے مسالہ جلے گا نہیں، لیکن ہمیں 1 منٹ تک دھیمی آنچ پر اس کو بھونتے رہنا ہے۔ اب یہاں پر مسالہ 1 منٹ ہو چکا ہے، تو ہم یہاں پر پھینٹا ہوا دہی شامل کریں گے۔ دہی ڈالتے وقت آپ آنچ کو بالکل سلو کر دیں گے، اور اپنے پانی بالکل بھی نہیں ڈالنا ہے، جو بچا ہوا دہی ہے وہ بھی ہم شامل کر دیں گے، اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ جب کوئی مہمان آئے یا کوئی تہوار ہو، تو ہم اسے جھٹ پٹ دہلی اسٹائل کا یہ قورمہ ہم بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں اس میں ابال آ چکا ہے، اب ہم اس کو اچھی طرح سے، آلو بھی بالکل آپشنل ہے، میری بیٹی کو آلو چاہیے ہوتے ہیں تو میں نے ڈالے ہیں،
और बिना पानी डाले हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं तो हम खोल कर देखते हैं तो माशाल्लाह से क्या खुशबू आ रही है। अभी इसके अंदर मसाले डालना बाकी हैं। तो अब यहाँ पर हम चूरा की हुई प्याज डालेंगे इसको, और मेहरबानी करके मैं दोबारा कह रही हूँ, आपने इसको ब्लेंडर में नहीं पीसना है। अब इसको धीमी आंच पर 2 मिनट तक हम भूनेंगे। प्याज डालने के बाद धीमी आंच कर लेना है और आपने इसको 2 मिनट तक भूनना है। ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है और हम इसकी भुनाई कर रहे हैं अच्छे से। यहाँ पर देखो मैं करीब से भी दिखा रही हूँ, क्या दाना बनना शुरू हो गया है। जैसे ही हम इसमें प्याज डालेंगे तो इसमें दाना बनना शुरू हो जाएगा। और जो हमने पिसे हुए धाने ज़्यादा डालने हैं उससे भी दाना बनता है। दही है, ज़बरदस्त सा पुराना दिल्ली स्टाइल का कौरमा है। अब इसके अंदर हम 1 चुटकी जायफल है, 1 चुटकी जावित्री है और ½ टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ हमने शामिल किया है। अब यहाँ पर केवड़ा एसेंस है, मैंने एसेंस डाला था तो आधा चाय का चम्मच डाला है। अगर आप केवड़ा वाटर डालेंगे तो पूरा चाय का चम्मच एक भर कर डालेंगे। और अब हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आप ग्रेवी रखना चाहें तो पानी डालिएगा। मैंने 1/4 कप यहाँ पर पानी डाला था कि थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए यहाँ पर। अब हम 5 मिनट के लिए इसको दम पर लगा देंगे। इसके बाद हम 5 मिनट के बाद खोलकर, यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं तो हम खोलकर चेक करते हैं। आहा, ज़बरदस्त सा हमारा देखें क्या शानदार से दाना बना है इसके अंदर। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और खाते वक्त हम इसको हल्का सा अदरक ऊपर छिड़क देंगे। बघार वाले चावल ताफ्ता नान के साथ स्पेशल दिल्ली का दानेदार कौरमा तैयार है जनाब। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।